ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے دودھ لا کر کے پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ہے، دودھ لا کر کے پیش کیا۔ حضرت عمر نے دودھ پیا، بڑا اچھا تھا ٹیسٹ اس کا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا، بھائی دودھ تو بڑا مزیدار ہے، گاڑھا دودھ ہے، ایک دم تازہ ہے، کہاں سے لائے؟ وہ آدمی کہنے لگا، حضرت میں راستے سے آ رہا تھا، ایک نہر کے کنارے اونٹوں کو پانی پلایا جا رہا تھا اور ان اونٹوں سے دودھ کو بھی نکالا جا رہا تھا۔ تو نہر کے کنارے جو اونٹ چرتے ہیں اور نہر کا پانی پیتے ہیں، اس میں بڑی لذت آتی ہے۔ جو بکرا جیسا چارہ چرتا ہے، اس کے گوشت میں دودھ میں ویسا مزہ آتا ہے۔ تو اونٹ جو ہے ہریالی میں چرتا پھرتا ہے اور نہر کا پانی پیتا ہے، تو اونٹنی کا دودھ بڑا مزیدار تھا۔ میں وہاں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے مجھے دودھ پیش کیا، میں نے پیا تو تھوڑا بچا تو آپ کے لیے بھی لا کر کے دیا۔ حضرت عمر نے معلوم کیا کہ وہ اونٹ کہاں کے ہیں، کس کے ہیں، تو پتا چلا کہ وہ اونٹ زکوٰۃ کے اونٹ ہیں۔ وہ اونٹ کس کے ہیں؟ پہلے زمانے میں زکوٰۃ جو ہے صرف دینار درہم میں نہیں دیتے تھے، بلکہ اونٹ کا بھی زکوٰۃ دیتے تھے۔ اونٹ لے جاؤ زکوٰۃ میں، بکری لے جاؤ زکوٰۃ میں، گھوڑا لے جاؤ زکوٰۃ میں، تلوار لے جاؤ زکوٰۃ میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی پتا چلا کہ وہ اونٹ زکوٰۃ کے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منہ میں انگلی ڈال کر کے سارا دودھ نکال دیا، الٹی کری انہوں نے۔ ایسے ہیں صحابہ، ہمیں یہ سبق سکھایا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے، ایک مرتبہ بیمار پڑ گئے، سخت بیمار پڑ گئے۔ حکیموں نے آ کر کے خوب ان کے جسم کو دیکھا، بیماری کو سمجھا، تو کہا آپ کی بیماری کا علاج شہد میں ہے، اور اصلی شہد ہونا چاہیے، اوریجنل شہد ہونا چاہیے، جنگلی ہونا چاہیے، عمدہ قسم کا، اس کو آپ استعمال کریں گے آپ کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہد تلاش کرنے کے لیے بھیجا، کسی کو کہیں شہد نہیں ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ حضرت شہد کہیں بھی نہیں مل رہا ہے، البتہ بیت المال میں شہد رکھا ہوا ہے۔ بیت المال کا مطلب کیا؟ تمام مسلمانوں کی پراپرٹی، اس میں شہد رکھا ہوا۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، میں نہیں پیتا، میں نہیں استعمال کرتا، وہ تو تمام مسلمانوں کا ہے، اس میں میرا کوئی حق نہیں۔ لوگوں نے کہا نہیں حضرت، اسی میں آپ کی بیماری کا علاج ہے، آپ استعمال کر لیں۔ حضرت عمر نے استعمال نہیں کیا، بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ جب بہت زیادہ بیماری میں اضافہ ہو گیا، تب حضرت عمر مسجد میں آئے، خلیفہ ہیں یعنی پرائم منسٹر، کنگ ہیں، مسجد میں آئے، منبر پر کھڑے ہوئے اور تمام مسلمانوں کے سامنے اعلان کیا کہ دیکھو بھائی، میں فلاں بیماری میں مبتلا ہوں، طبیب نے بتایا ہے، ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ میری اس بیماری کا علاج شہد میں ہے، اور اصلی شہد کہیں نہیں مل رہا ہے، البتہ بیت المال میں شہد رکھا ہوا ہے۔ میں تمام مسلمانوں سے اجازت مانگتا ہوں، اگر آپ لوگ اجازت دیں گے، بیماری کے لیے علاج کے بقدر میں شہد استعمال کروں گا، اور جو بھی پیسہ ادا کرنا ہوگا ادا کروں گا۔ بتائیے، خلیفہ ہے، پرائم منسٹر جیسا درجہ، عام لوگوں سے، اس میں کوئی مالدار بھی ہوگا، کوئی غریب بھی ہوگا، کوئی بالکل فقیر جیسا آدمی بھی ہوگا، تمام مسلمانوں سے درخواست کر رہے ہیں، اجازت لے رہے ہیں۔ صحابہ نے جب سنا تو حضرت عمر سے کہنے لگے، اے امیر المومنین، آپ تو خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفہ دوم ہے، ہم سے اجازت لینے کی آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ استعمال کر لیں۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے۔
دوسروں کے مال میں ہاتھ نہیں لگانا، یہ ہے اسلام۔ صرف نماز میں اسلام نہیں ہے، معاملات کے اندر بھی اسلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کے وقت اپنے گھر میں بیت المال کا حساب لکھ رہے ہیں، آج کیا آیا اور کتنا خرچ ہوا، کتنا ہے، حساب کتاب جوڑ رہے ہیں۔ تو دروازے میں کھٹ کھٹ کی آواز آئی، کوئی دروازے پر ہے، دروازہ کھٹکھٹا رہا۔ حضرت عمر گئے، دروازہ کھولا تو سامنے کون ہے؟ حضرت علی ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا، اے علی، رات کا وقت ہے، کیسے آئے؟ حضرت علی کہنے لگے، نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے سوچا تھوڑی دیر آپ سے ویسے ہی ٹائم پاس کروں، بات چیت کروں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں آ گیا۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، ویلکم، تشریف لاؤ۔ اندر لے گئے، بٹھایا اور جو چراغ جل رہا تھا اسے بند کیا، سائیڈ میں دوسرا چراغ رکھا ہوا تھا، اسے جلایا۔ پھر حضرت علی سے بات کرنے لگے۔ حضرت علی نے یہ دیکھا، کیا یہ عمر کیا کر رہے ہیں؟ آلریڈی روشنی موجود تھی، چراغ جل رہا تھا، اس کو بجھایا اور دوسرا چراغ جلایا۔ اور اس زمانے میں چراغ جلانا بولے تو آج کل وہ میچز باکس کی طرح نہیں ہے۔ آج کل کیا میچ باکس میں 1 سیکنڈ میں آپ جلا سکتے ہیں، لائٹر سے 1 سیکنڈ میں آپ چراغ جلا سکتے ہیں۔ اور آج کل چارجنگ کا لائٹر بھی آ گیا ہے، وہ بیٹری سے چارج ہوتا ہے، ذرا سا رکھو، بٹن دباؤ، آگ آ جاتی ہے اس میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، آج سے 1400 سال کا زمانہ، ایک چراغ کو بجھا کر کے دوسرا چراغ جلایا۔ پتہ نہیں کیسے جلایا ہوگا، پتھر وغیرہ کو مار مار کر کے جلایا ہو، پتہ نہیں کیا چیز اس زمانے میں رہی ہوگی، ذرا سوچئے گا۔ ہم لوگ جو 400-500 سال پہلے کی ہسٹری پڑھتے ہیں، انڈیا میں فلاں بادشاہ گزرے، فلاں بادشاہ گزرے، وہ پتھروں سے آگ جلاتے تھے۔ 1400 سال پہلے انہوں نے کیسا جلایا ہوگا، کتنا وقت اس میں لگا ہوگا۔ حضرت علی نے پوچھا، اے امیر المومنین، یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک چراغ آلریڈی جل رہا تھا، روشنی موجود تھی، اس کو آپ نے بجھا دیا، دوسرا آپ نے بڑی محنت سے جلایا، پھر بات چیت آپ نے شروع کی۔ حضرت عمر کہنے لگے، اے علی، پہلے جو چراغ جل رہا تھا وہ بیت المال کے تیل سے جل رہا تھا اور میں بیت المال کا کام کر رہا تھا۔ اب تم میرے پاس آئے اور تم مجھ سے پرسنل گفتگو کرنے کے لیے آئے ہو، تو پرسنل گفتگو کے لیے بیت المال کا چراغ اور بیت المال کا تیل استعمال کروں گا۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے عمر، بات تیری اپنی تھی، پرسنل کانورزیشن تھا، اور تیل تو مسلمانوں کا استعمال کر رہا تھا، حساب لا۔ تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اندازہ لگا لیجئے، حضرت عمر ایسے ہی خلیفہ نہیں بن گئے جن کو دیکھ کر کے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا، یہ سب کام ہیں ان کے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 24 لاکھ اسکوائر مائلز، کلومیٹرز بھی نہیں، 24 لاکھ اسکوائر مائلز کا ایریا اسلامک بن گیا۔ اتنے بڑے ایریا کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کر لیا۔ بحرین بھی فتح ہوا تھا۔ جب کسی ملک میں فتح ہوتی ہے، وہاں سے مال غنیمت آتا ہے، اونٹ کچھ مل گئے، وہاں سے گھوڑے کچھ مل گئے، کچھ جنگ کے سامان، تلوار، نیزہ وغیرہ وہاں سے ملا، اور کپڑے وغیرہ بھی ملے، اور کچھ عطر وغیرہ بھی ملا، عنبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر، یعنی بیت المال جہاں رکھا جاتا تھا، وہاں یہ سارا سامان آیا۔ حضرت عمر نے سب کو جمع کروایا، ٹوٹل حساب کتاب کیا، ہاں فلاں فلاں چیز آئی، فلاں فلاں چیز آئی، عنبر بھی آیا تھا، عطر، بہترین شاندار عطر، وہ بھی رکھوایا۔ اب اگلے دن مجاہدین میں وہ سب تقسیم کرنا ہے، ساری چیزوں کو تقسیم کرنے لگے۔ حضرت عمر کی بیوی حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی،
اے امیر المومنین اگر آپ اجازت دیں تو میں عنبر تقسیم کروں گی. میرا بھی دل چاہتا ہے میں بھی کچھ دین کا کام کروں, خدمت کروں. گھوڑے اونٹ وغیرہ تو میں بانٹ نہیں سکتی, خوشبو کم سے کم تقسیم کروں, میرا بھی ہاتھ لگ جائے کام میں. حضرت عمر نے کہا نہیں نہیں, عنبر, خوشبو, عطر تم نہیں تقسیم کرو گی. حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی اے امیر المومنین, بیوی ہے وہ, شوہر سے کہنے لگی اے امیر المومنین کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو تقسیم کرنے میں کوئی خیانت کروں گی, کسی کو زیادہ کسی کو کم دوں گی؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں میرے بارے میں؟ حضرت عمر نے کہا نہیں میری بیوی, نہیں بالکل نہیں, میں یہ نہیں سمجھتا تمہارے بارے میں کہ تم ناانصافی کرو گی, کسی کو کم کسی کو زیادہ دو گی, نہیں میں یہ نہیں سمجھتا, بلکہ میں یہ سوچ رہا ہوں گرمی کا موسم ہے, سخت دھوپ ہے, اور عنبر خوشبو ہے, عطر ہے, جب اس کو تم ایک بوتل سے دوسری بوتل میں ڈالو گی, ایک برتن سے دوسرے برتن میں ڈالو گی, اور گرمی میں بیٹھے بیٹھے یہ کام کرو گی تو تمہارے پیشانی میں پسینہ بھی آئے گا. تو خوشبو بانٹتے بانٹتے تمہارے ہاتھ میں بھی کچھ خوشبو لگی ہوئی ہوگی, اور اپنے دوپٹے سے تم پیشانی کو, پسینے کو صاف کرنے لگو گی تو تمہارے جسم میں خوشبو جو ہے ایکسٹرا لگ جائے گی. تمہارے حصے میں جتنی خوشبو آنی چاہیے اس سے ایکسٹرا تمہارے ہاتھ سے پسینہ پوچھتے ہوئے تمہاری پیشانی کو اور جسم کو خوشبو زیادہ لگ جائے گی. کل قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا اے عمر, عام لوگوں کو تو نے 10 گرام خوشبو دیا اور اپنی بیوی کو تو نے 11 گرام خوشبو دیا, اس 1 گرام کا حساب لا, تو عمر اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اندازہ لگائیے کیسے وہ صحابہ تھے, باریک باریک چیزوں کی طرف ان کی نظر. صرف نماز پڑھ لینا, مسواک کر لینا, مسجد میں مدرسے میں پیسہ دے دینا, ہم سمجھتے ہیں یہی اسلام ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہمارا جینا مرنا, اٹھنا بیٹھنا, جاگنا سونا, کھانا پینا, شادی بیاہ, معاملات, کاروبار, لین دین, A to Z ہماری زندگی کے اندر اسلامی طریقہ آنا چاہیے, تب جا کر ہم اللہ کے یہاں مقبول بندے بنیں گے, ورنہ نہیں.